قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں، اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد، یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و ہوگا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ تیسری بات، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے۔ اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے۔ سیاسی افطاریاں کرائی جائیں، اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک ہو۔ تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم 6 جوڑے ہی بنوائیں، 3 جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر 1 جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ 10
जोड़े ही खरीदे जाएं, 2 पे भी गुजारा हो सकता है। 3 जूते लेने की बजाय 1 से भी ईद गुजर जाती है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अगर गुरबा की तरफ भी कर ली जाए, मसाकीन की तरफ। ये कल परसों खबर आ रही है कि हमारे पंजाब में एक ऐसा शहर भी है जिसमें बाप ने सिर्फ इसलिए अपने बच्चे नहर में फेंक दिए हैं कि उन्होंने ईद के लिए कपड़े मांगे थे। इस किस्म की दास्तानें जिस कौम के अंदर मौजूद हों, तो वो कौम फिर किसी का ख्याल ही ना करे, वो सारा माल अपने ऊपर ही खर्च करना चाहे, उसे एहसास ही पैदा ना हो कि किसी और को भी ज़रूरत है। तो ईद हमें मौका देती है। बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो ईद पे कहा गया ना कि एक रास्ते जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ, तो इसमें भी शायद एक हिकमत हमें ये भी नज़र आती है कि कई दफ़ा एक गली से गुजरे तो गुजरते वक्त ख्याल आता है कि यार ये घर ऐसा है, देख के पता चलता है कि जो गरीब है मुझे थोड़ा इनका ख्याल रखना चाहिए। फिर दूसरी साइड से वापस आओ, शायद तुम्हें घर बैठे याद ना आए और मकान देख के तुम्हें समझ आ जाए कि यहाँ तो शायद रोटी भी वक्त पे ना पकती हो, इतने गरीब हैं। तो इस्लाम ने हर चीज़ में हिकमत रखी, और सिर्फ ईद के मौके पे नहीं, मुस्तकिल आप गुरबा के, मसाकीन के सरपरस्त बनने की, मुआविन बनने की कोशिश करें, रस्मी तौर पर नहीं। पिछले साल ना ईद गुजरी तो मुझे एक दोस्त ने एक पंजाबी का शेर भेजा। उसने कहा हज़रत जी इसको ज़रा ज़रूर पढ़ें। तो शेर बड़ा अनोखा था। वो शेर क्या था? और राशन वंडन वाले ओ लोको, ओ राशन वंडन वाले ओ लोको, ओ ईदों बाद भी भुख लग दी जे। ईद के बाद भूल ही गए तुम। मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश करें कि आप मुआविन बने, गुरबा के, मसाकीन के, यतीमों के, इन लोगों की मदद करें। हज़रत बशीर बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद जंग ओहद में शहीद हो गए थे और मैं एक कोने में खड़ा रो रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे दिलासा भी दिया, दस्त शफ़क़त भी रखा। तो मैंने कहा हुज़ूर मेरे वालिद चले गए तो क्या बनेगा? तो क्या अंदाज़ हुज़ूर ने इख्तियार किया और क्या उन्हें अजीम निस्बतों से नवाज दिया। हुज़ूर फरमाने लगे, ए बशीर बिन उक़बा, तू पसंद नहीं करता कि फ़ातिमा तेरी बहन बन जाए, आयशा तेरी माँ बन जाए और मोहम्मद तेरे वालिद बन जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तकिल तुझे रिश्ते ना दे दिए जाए, मुस्तकिल ही तुझे सहारा ना दे दिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर ही तेरा ख्याल ना रखा जाए। तो ईद पर, रमज़ान में बिल उमूम और ईद के बाद भी कोशिश फरमाएं कि आप मुस्तकिल बुनियादों पर गुरबा और मसाकीन का ख्याल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद के पैगाम को भी समझने की तौफीक अता फरमाए।